بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم عرفے کا روزے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت کے یہاں عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، احادیث کے اندر اس کی کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اسی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والشفع والوتر، کہ قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ محدثین نے اور مفسرین کرام نے والوتر سے جو معنی مراد لیے ہیں اور جس چیز کی تعیین کی طرف اشارہ کیا ہے وہ عرفے کا دن ہے، کہ اس دن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ یہ دن بہت زیادہ فضیلت والا اس لیے بھی ہے کہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے حج کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے حج کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن کے اندر لوگوں کی حاجتوں کو اللہ رب العزت پورا کرتا ہے۔ اور اس دن کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے افضل الایام یوم عرفہ، کہ تمام دنوں کے اندر جو سب سے افضل دن ہے، اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ افضل دن بنایا وہ عرفے کا دن ہے۔ تو عرفے کا دن اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح اس دن کے روزے رکھنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ یوں تو عرفے کے دن کا روزہ رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، صرف نفلی عمل ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت کیا، ان سے عرض کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کے دن کی کیا فضیلت ہے، یہ کیسا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول اور اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کو تمام دنوں کے اندر بہت زیادہ فضیلت اس دن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ مجھے امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے، اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے یعنی آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، مجھے یہ امید ہے۔ حدیث کے اندر تو ایک دن کی بھی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایک دن بھی انسان زندہ رہے، لیکن اس حدیث کے اندر تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اگلے ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر جو ایک سال کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وہ اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت جو آنے والے سال میں انسان سے گناہ ہونے چاہیے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ان گناہوں سے بچا لے اس ایک روزے کی برکت سے، اور جب انسان گناہوں سے بچ جائے گا تو گویا اللہ رب العزت اس کی ایک آئندہ سال میں بھی اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اگلے سال اس روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت پورے سال میں جو انسان کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے عرفے کا دن کا روزہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور پھر جب عرفے کا دن ایک جمعے کا دن واقع ہو جائے، کہ جمعے کے دن عرفے کا دن ہو جائے، تو یہ تو اور بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا روایت کے اندر آتا ہے کہ عرفے کا دن ہو اور اس میں جمعے کا دن آ جائے تو اللہ رب العزت
اس عرفے کے دن کو 70 حجوں کے برابر اس کو فرما دیتا ہے کہ اس عرفے کا دن جو ہے یہ 70 حج ادا کرنے کے برابر یہ عرفے۔ اب ایک بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ عرفے کا دن کس دن کے اعتبار سے ہم اس کو عرفے کا دن مانیں گے؟ کیا ہم سعودی عربیہ کے اعتبار سے عرفے کا دن ہمارے یہاں والا دن ہوگا یا ہمارا دن ان کے دن سے الگ ہوگا؟ تو اس بارے میں تحقیق اور اس بارے میں مسائل کی جو چھان بین ہے اور جو علماء کرام نے اس کے اوپر ہمیں بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ایام کے اعتبار سے عرفے کا دن ہوگا۔ چنانچہ آنے والا جو سال ہے اور اس میں جو عرفے کا دن ہمارے لیے واقع ہوگا وہ جمعہ کا دن ہے، جو بڑی فضیلت والا دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن عرفے کا دن ہو اور اس میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو اس دن کی جو ہے اور اس حج کی اللہ رب العزت کے یہاں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 حجوں کے برابر 70 حج ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس عرفے کے دن کو فضیلت والا سمجھنا چاہیے اور اس میں جو ہے خاص طور سے روزے کا اہتمام ضروری ہے۔